بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اس کی جو مائکروسکوپ ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ مائکروسکوپ کی لفظی معنی ہے مائکرون مین اسمال اور اسکوپس مین ایم۔ تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں کی جاتی ہے کہ ایسا آلہ جو کچھ ایسی چیزوں کو دیکھنے میں ہیلپ کرے جو اسے ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے این انسٹرومنٹ فار ویونگ آبجیکٹ دیٹ آر ٹو اسمال، مطلب وہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو ہم عام آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مائکروسکوپی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سارا پروسیجر ہو رہا ہے جس کے ذریعے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کر کے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپی۔ جیسے دا سائنس آف انویسٹیگیٹنگ اسمال آبجیکٹ یوزنگ سچ این انسٹرومنٹ از کالڈ مائکروسکوپی، مطلب ایسے آلات کو استعمال کر کے ہم انویسٹیگیٹ کرنا، مطلب دیکھنا کسی آبجیکٹ کو، اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، مطلب ان کو دریافت کس نے کیا اور کیسے کیسے اس پہ کام ہوا۔ تو سب سے پہلے جو اس کا استعمال لایا گیا وہ 1590 میں ہینس جینسن اور اس کا بیٹا تھا زیچریس جینسن جس نے سب سے پہلے مائکروسکوپ کو دریافت کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایم سی کیو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے کب دریافت ہوئی تھی، تو وہ ہے 1590 میں۔ اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ استعمال 1609 میں گلیلیو نے کیا، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو بنایا، ٹھیک ہے۔ مطلب 1590 میں جو الیکٹران مائکروسکوپ یا عام مائکروسکوپ ہے وہ بنی، اور پھر 1609 میں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، اور اس کے بعد 1620 میں جو تھے وہ کچھ کرومیٹیکلی کریکٹڈ تھا ٹو لینس سسٹم، ٹھیک ہے، اس کو کیا گیا۔ تو یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کب دریافت ہوئی سب سے پہلے اور کس نے کی، اس کے بعد گلیلیو کا کیا کام تھا، اس کے بعد کے بعد جو اس میں کچھ ٹرمز ہیں جو استعمال ہوئی ہیں، جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ریزولوشن۔ ریزولوشن کیا ہے کہ is defined as the ability to distinguish two very small object، مطلب اگر دو جسم پڑے ہوئے ہیں بالکل ساتھ ساتھ تو ان دونوں جسموں کے درمیان ہمیں جو ہے ڈسٹنگوش کرنا، تقسیم کرنا کہ یہ فلاں جسم ہے اور یہ فلاں جسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریزولوشن، ٹھیک ہے۔ اور مطلب جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس سیل ہے، تو سیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو جتنی اچھی مائکروسکوپ ہوگی اتنی اچھی ہی اس کی ریزالونگ پاور ہوگی یا ریزولوشن ہوگی، تو اتنا ہی ہم اچھے سے ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں سیل ہے اور یہ ساتھ والا سیل ہے۔ جس طرح ممبرین ہے اور پلازما ممبرین ہے یا سیل ممبرین ہے، تو وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے مائکروسکوپ کا استعمال کر کے۔ تو جتنی اچھی کوئی مائکروسکوپ ہوگی وہ اتنا اچھے سے اس کو ڈسٹنگوش کر سکے گی۔ ٹرمز استعمال ہوتی ہے میگنیفیکیشن۔ میگنیفیکیشن از دا انلارجمنٹ آف این امیج، مطلب وہ کسی چیز امیج کو بڑا کر کے دکھانے والی جو کیپیبلٹی ہے، اس کا سائز ہے، تو وہ اس کو بڑا کر کے دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنی اچھی مائکروسکوپ ہوگی اتنی اچھی اس کی میگنیفیکیشن ہوگی، اتنا ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو میگنیفائی کر کے ہم اس کا سائز یا امیج اس کا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ڈفرینٹ لینز یا مائکروسکوپ میں ڈفرینٹ طرح کے یہ استعمال ہوتی ہیں، مطلب جتنا بڑا ہمیں کوئی جسم دیکھنے چاہیے ہوگا اتنی ہی اچھی ہم میگنیفیکیشن یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا 1x 2x 3x 4x، تو 1x کا مطلب ہے کہ اس کو 1 گنا بڑا کر کے دکھا رہی ہے، 2x کا مطلب ہے کہ اس کو بڑا کر کے 2 گنا بڑا کر کے دکھائی جا رہی ہے، اس طرح 3x میں 3 گنا بڑا، اور 4x میں 4 گنا، مطلب 4 ٹائم بڑا کر کے وہ اس کو دکھاتی ہے۔